السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، اس وقت یہ صورتحال بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے احباب بے روزگاری، بے اولادی، رزق کی تنگی اور اس طرح کے کچھ مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ آج میں اس حوالے سے ہی کچھ معروضات پیش کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، کہا امام صاحب مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں، سخت پریشان۔ فرمایا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں رزق کی تنگی کے حوالے سے بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ یہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہا امام صاحب مجھے کوئی تسبیح ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ، کوئی ورد بتائیں، میں سخت پریشان ہوں۔ فرمایا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کاشتکار ہوں، بارش کی ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ یہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور تقاضا کیا کہ کوئی وظیفہ بتایا جائے، اور پریشانی اس کی یہ تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ یہ چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ غرضے کے 4 لوگ آئے اور انہوں نے اپنی پریشانیاں بیان کی، اور آپ نے ان سب کو یہی ارشاد فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھے ہوئے جو دوست احباب تھے یا معتقدین تھے یا شاگرد تھے، انہوں نے عرض کی کہ امام صاحب بڑا عجیب معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آنے والے افراد کے مسائل مختلف تھے، لیکن حل آپ نے سب کا ایک ہی ارشاد فرمایا۔ گویا کہ آنے والوں کے امراض مختلف تھے اور دوا آپ نے سب کو ایک ہی عنایت فرمائی۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ بات جو میں نے بتائی ہے ان کو، یہ اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے، بلکہ ان تمام تر مسائل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی حل ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اس سے متصل آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بے اولادی، رزق کی تنگی ہو، قرض ہو، بارش کا نہ ہونا ہو، اور اس طرح سے جو یہ مسائل ہیں، یہ تمام کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے۔ معزز سامعین گرامی، اس وقت لوگوں کے زیادہ تر مسائل یہی ہیں، رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے پریشانی، بے اولادی کا مسئلہ جتنا آج سننے میں آتا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے بارش کی ضرورت جب نہیں ہوتی ہے تو بارش برس جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں، یاد رکھیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ تمام تر مسائل کا حل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا ورد جاری رکھا جائے، اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور وتیرہ بنا لیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے،
تو یقیناً انشاءاللہ تمام تر مسائل کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ ایک اور بات، بہت سارے احباب یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو میں دوست احباب کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پیٹ میں نوالا حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیا جائے، اپنا معمول بنا لیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایسے امام ہیں کہ جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ آپ سفر میں گئے، ایک مقام پر رات ہو گئی، سفر خطرناک تھا، بغداد کے نواح میں کسی گاؤں کے اندر آپ نے ایک مسجد کے اندر پناہ لی کہ رات یہاں پر گزار لیتا ہوں، صبح اپنا سفر جو ہے وہ جاری کروں گا۔ ہوا یہ کہ وہ مسجد میں جیسے ہی آرام فرما ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد جو مسجد کا مؤذن تھا یا جو کوئی بھی منتظمین میں سے کوئی ہوگا وہ آیا اور اس نے امام صاحب سے بات کوئی نہیں کی، امام صاحب کا پاؤں پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے صحن میں لا چھوڑا۔ امام صاحب بڑے حیران کہ عجیب آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ بہرحال سوچا کہ رات گزارنی ہے تو مسجد کے صحن میں ہی صحیح۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کا جو چوکیدار تھا وہ آیا اور اس نے آ کر امام صاحب سے بات کوئی نہیں کی، پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن سے باہر گلی کے اندر لا چھوڑا۔ جس مقام پر چھوڑا تو وہاں پر ایک نوجوان ٹھہرا ہوا تھا، اس نوجوان نے دیکھا کہ بابا جی ہیں۔ بہرحال اس نے کہا بابا جی کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس طرح سے رات گزارنا چاہتا تھا، تو ایک آیا تو اس نے مسجد میں سے صحن میں لا چھوڑا، دوسرا آیا تو اس نے یہاں گلی میں لا چھوڑا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ امام صاحب کو اپنے ساتھ لے گیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، ان کے لیے بستر لگایا۔ جب امام صاحب کھانے سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اے نوجوان، جب تم میرے لیے اہتمام کر رہے تھے تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے استغفار کر رہے تھے۔ یہ بتاؤ کہ اس کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی فائدے کا آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ فرمایا کیا فائدہ؟ کہا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ امام صاحب بڑے خوش ہوئے۔ یہ نوجوان جب یہ بات بتا چکا تو کہنے لگا کہ بس ایک دعا میری ابھی قبول نہیں ہوئی ہے، باقی میری ساری دعائیں قبول ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کی کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا میں چند دنوں سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ جانتا نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ آج سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے تو کوئی بھی مشہور ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو پہلے یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، باقی میری ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ امام صاحب آپ نے فرمایا اے نوجوان، جس احمد بن حنبل کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام احمد بن حنبل ہے، اور دیکھو تمہارے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے مجھے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ معزز سامعین گرامی،
استغفار کو اپنا وتیرہ بنا لیا جائے۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو اپنا معمول بنا لیں، طریقہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔